السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آنے والے دنوں میں پاناما لیکس کا معاملہ طے ہو جائے گا۔ بہت سارا جو ہاتھی ہے وہ نکل گیا ہے، اب دم ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جو بحث ہونی تھی وہ ہو گئی، جو دستاویزات سامنے آنی تھیں عملاً وہ سامنے آ گئیں۔ کیا واقعتاً پاناما کا جو معاملہ ہے وہ حل ہونے والا ہے، یا پاناما لیکس کا ایک اور پہلو سامنے آنے والا ہے؟ کیا پروب کمیشن کے پاس یہ جا سکتا ہے؟ کیا نون لیگ ان معاملات کے پیش نظر اگلی الیکشن کال کر سکتی ہے؟ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کی شرائط مان کر اپنے خلاف بننے والا سیاسی محاذ ڈیفیوز کر سکتی ہے؟ پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے ناظرین، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ سیاسی فورکاسٹنگ تو بہت مشکل ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ یہ موسمیات کی فورکاسٹنگ کو کیا ہو گیا ہے؟ گرمیوں سے لے کے ابھی تک 4 فورکاسٹ ہیں بڑی بڑی، کہ ہیٹ ویو آ رہی ہے، پھر بارش نہیں ہو رہی، پھر فلڈز آنے والے ہیں، پھر سردیاں جو ہیں وہ ٹھنڈ کے بغیر گزریں گی۔ چاروں کی چاروں بالکل چاروں شانے چت گری ہیں فورکاسٹ۔ مسئلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ممالک میں سے آنے والے لوگوں کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے۔ کیا خدشات ہیں ہماری کمیونٹی کے، اس کے اوپر ایڈیٹوریل کومنٹ ہوگا۔ محسن شاہنواز راندے صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تین مہمانوں کا شکریہ۔ راندے صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے خیال میں یہ معاملہ واقعتاً حل ہونے والا ہے؟ لگتا تو یوں ہے کہ یہ قصہ چہار درویش بن گیا، چلے جا رہا۔ دیکھیے، اب اس میں ساری پارٹیز نے اپنے دلائل دینے ہیں، اور تفصیلی دلائل ہیں، اس کے بیچ میں ٹرانزیکشنز ہیں، اور اس کے بیچ میں منی ٹریل انوالو ہے، اس کے بیچ میں اور بڑے ڈاکیومنٹس انوالو ہیں۔ تو آبویسلی ججز نے ایک جو ٹیمپرمنٹ لگ رہا ہے، جس طریقے سے انکویزیٹو بینچ کی طرف سے ریمارکس بھی ہیں، کویسچنز بھی بہت آ رہے ہیں، اور بالکل ڈیپتھ میں ڈیٹیلز میں جایا جا رہا ہے، بہت چیزوں کی لیگل ایشوز میں بھی، لیگل جورسپروڈنس بھی پورا آ رہا ہے۔ تو میرا یہ ویو ہے کہ جو یہ بینچ ہے یہ ڈیسیجن کی طرف مجھے لگتا ہے ایگزاسٹ کر رہا ہے تمام اس بات، اور یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے کہ کوئی بھی فریق کل یہ نہیں کہہ سکے گی کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا، اور پورا وکلا کا بھی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پورا دیکھ رہے ہیں کہ پریپریشن اور پوری جو لیگل پروپوزیشن جتنے بھی ایشوز انوالو ہیں پراپرلی لائرز فیصلہ ہوگا، یہی فیصلہ کرے گا، یہی بینچ فیصلہ کرے گا۔ پروب کمیشن کی طرف نہیں جا سکتا، میں پریڈکشن تو نہیں کر سکتا، لیکن ہماری پارٹی تو کنسنٹ دی تھی کچھ عرصے پہلے، جب پہلا بینچ تھا جمالی صاحب کی سربراہی میں، کہ ہم تو تیار ہیں اگر یہ کمیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے بائی کاٹ کی بات کر دی تھی، اس وقت حیرانگی ہوئی تھی کہ بائی کاٹ عدالتی فیصلے کا، لیکن آپ کے خیال میں ٹرینڈ یہی ہے کہ یہی بینچ فیصلہ کرے گا جس طرح سے ڈیپتھ میں جا رہے ہیں؟ کہ آپ بھی ذرا قانون پر گرفت رکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہی بینچ فیصلہ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک۔ بہت شکریہ جی طلعت صاحب۔ کیٹیگوریکلی شارٹ آنسر یس، ٹھیک، کیونکہ ایکسپیرینس ترین لوگ ہیں۔ سپریم کورٹ کا جج بننا بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، اللہ نے جسے کام لینا ہوتا ہے۔ آئی تھنک اتنا جو انہوں نے اس کو ہیئر آؤٹ کر لیا ہے، ڈونٹ فرگیٹ کہ پہلا بھی ہوا تھا، پھر دوبارہ سے پروسیڈنگز کا آغاز ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک صرف، اور مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ ججوں پہ، یعنی کہ میں اور بیرسٹر صاحب بھی تو روز یہ بھی آتے ہیں، میرے خیال میں کیس ان پہ کافی کھل بھی چکا ہے، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ they want to give a patient hearing، کہ پٹیشنر یا رسپونڈنٹ کو یہ نہ کہے کہ بھائی we were not given proper opportunity۔ لیکن کیس کافی حد تک کھل چکا ہے، اور جو ان کی لاؤڈ تھنکنگ ہے آنریبل جج صاحبان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر ایک گلہ سامنے آتا ہے کہ منی ٹریل پہ کچھ نہیں آیا، پھر جو ان کی گلے اور بھی آتے ہیں، لیکن کورٹ آپ ان کے یہی گلے کر رہے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے جو غلط بیانیاں ہوتی ہیں کہ بھئی وہ، لیکن یہی بینچ فیصلہ go into those details جو مریم بی بی کی باتیں ہیں یا میاں صاحب کی، وہ کافی ڈسکس ہو چکی ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، غلط بیانی پہ صرف اتنا کہوں گا، وہ میرے خیال میں کوئی جرمن رائٹر تھے نیچے، وہ کہتے تھے، وہ ان کا ہی میں کہہ دوں، انگریزی میں ہی کہہ دوں، جس طرح انہوں نے تو شاید جرمن میں کہا ہوگا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا لائنگ، آئی ڈونٹ مائنڈ، یا مجھے فیل نہیں ہوتا، اتنا تکلیف نہیں ہے کہ دیٹ یو لائڈ ٹو می، ٹھیک، لیکن مجھے تکلیف اس چیز کی ہے that I would not be able to believe in you again، کہ مجھے اس کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دکھ اس کا ہے کہ میں آپ پہ دوبارہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ نے کہا تھا، جج صاحبہ نے نہیں کہا تھا۔ ایک اور چیز بھی آپ نے کہا کہ پاناما کدھر جا رہا ہے، اب تو وہاں پہ پاناما کہیں نہیں جا رہا، پاناما والے انشاءاللہ جا رہے ہیں، پاناما والے جائے۔ اتنا بڑا ٹرائل، سب لوگ اس کی بات کرتے ہیں، اتنی بڑی جماعت، آپ غیر حاضر ہیں،
دیکھیں غیر حاضر تو خیر نہیں ہے ہم، لیکن آپ نے بڑا اچھا نام اس کو دیا کہ قصہ چار درویش. میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے جاؤں گی. بہرحال وہ تو بڑا ڈیسنٹ نام آپ نے دیا. مجھے تو داستان الف لیلہ زیادہ لگتی ہے، جس طرح کہ آپ ڈیلی ان کو دیکھتے ہیں دونوں پارٹیوں کو جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھی ہیں جب یہ کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کورٹ کی پیشی سے پہلے اور کورٹ کے بعد، تو مجھے داستانیں پنگ پونگ لگتی ہے، پنگ پونگ بھی لگتی ہے اور الف لیلہ کی وہ 101 وہ لگتی ہے. تو آپ کو دکھ نہیں ہے کہ آپ غیر موجود نہیں، ہم بالکل غیر موجود نہیں ہیں. ہم چونکہ نہیں، بالکل بات یہ ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ان دونوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. انہوں نے بھی بڑی پازیٹیولی. اب خدا کرے فیصلہ تو ایک ہی آئے گا نا، یا ان کا آئے گا یا ان کا آئے گا. اب اسپرٹ یہ ہوگی، ہم یہ چاہیں گے پاکستان میں جمہوریت کے اچھے مستقبل کے لیے کہ جو بھی فیصلہ ہو ان کے حق میں ہو یا ان کے حق میں ہو، اٹ شوڈ بی ایکسیپٹیڈ بائی بوتھ دی پارٹیز، جو کہ مجھے نہیں لگتا. all the three parties آپ بھی ایکسپٹ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے کورٹ کے جو بھی فیصلہ ہمارے خلاف بھی جب دیے ہیں ہم نے ان کا احترام کیا ہے. بدترین فیصلے ہم نے قبول کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں چونکہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ سے جو ہے وہ کوئی بہت اچھی جو ہے سچویشن نہیں بنتی، اور وہ بھگتی ہے، سب نے بھگتی ہے جب ادارے ٹکراتے ہیں آپس میں. تو لیکن مجھے خوف یہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی خوف یہ ہے کہ فیصلہ جس طرف سے بھی آئے گا، اور کیونکہ دونوں پارٹیز جو ہیں بڑی اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں اور ضد پہ جب اڑ جاتی ہیں تو وہ پھر نہ پاکستان کا بہتر مستقبل دیکھتی ہیں، نہ عوام کی فلاح و بہبود کا سوچتی ہیں، بلکہ وہ جو انا اور میں کا مسئلہ ہے وہ جو ہے اوور رائڈ کرتا ہے ان کی اچھی ججمنٹس کو. محسن صاحب، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے اندر مختلف قسم کے فیصلے آئے ہیں، لیکن ہم ان کی براڈ کیٹیگریز 3 قسم کے بنا سکتے ہیں. ایک واضح فیصلے آپ کے خلاف آئے ہیں، آپ سے مراد سیاسی جماعتوں کے. ایک واضح فیصلے آپ کے حق میں آئے ہیں جس سے مراد سیاسی جماعتوں کے حق میں، جس میں انڈورس کیا گیا اور اپہولڈ کیا گیا پرنسپلز، جس میں کم از کم پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے. ایک دو فیصلے ویسے میں اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا فی الحال. لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کے اندر تشریح مختلف ہو سکتی ہے. آپ کا خیال ہے آپ کے حق میں ہے، ان کا خیال ہے ان کے حق میں ہے، ان کا خیال ہے کہ ان کے حق میں ہے. تو یہ بڑا ایک مبہم قسم کا فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت اس کی گنجائش تو بہت کم رہ گئی ہے نا آپ کے خیال میں، کہ کہہ دیں جی کہ اچھا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ نے بھی کوئی صحیح ایویڈنس نہیں دیا لیکن انہوں نے بھی پروو نہیں کیا، برڈن ان پر بھی تھا، آپ پر بھی تھا، لیکن کچھ بس ایسا ہی ہے. دیکھیے طلعت صاحب، ایک چیز جو بڑی انفارچونیٹ ہوئی ہے جب سے یہ پاناما کا کیس سٹارٹ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جو ایک عدالت کے باہر عدالت لگتی ہے اور اس کے بیچ میں ہم لوگ شامل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے اور وہ اس کا امپیکٹ کورٹ کی پروسیڈنگز کے اوپر پڑتا ہے، جج صاحبان کے اوپر بھی جا سکتا ہے. اس کو کاؤنٹر نیریٹو کرنے کے لیے جو بحث اندر ہوتی ہے اسی بحث کی بیسس کے اوپر ہم ٹیکنیکل گفتگو کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل توہین عدالت یا کنٹمپشس بیہیویئر اڈاپٹ نہ کریں. اصل میں یہ ہے کہ اب جو کورٹ فیصلہ کرے گی، ہم لوگوں کا جو رویہ ہے باہر عدالت کے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، اور ہمیں یہ عدالت کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اب جس طرح پارلیمنٹ میں جو ماحول ہوا اور جو تحریک استحقاق جمع کرائے گی اس ایشو پہ جو کہ پینڈنگ ہے بیفور دا سپریم کورٹ، تو آپ اب ایک بندے سے وہ بات سوال کریں جو کہ سپریم کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ درست ہے کہ غلط ہے. ایک طرف سے آپ کو پارلیمان کی جورسڈکشن کا اور استحقاق کا اتنا خیال ہے کہ آپ ادھر کے استثناء کو آپ عدالت کے اندر جو ہے وہ آپ ہولڈ کرتے ہیں، اس کو ریفر کرتے ہیں جی کہ پارلیمان کا استثناء جو ہے وہ ہم کس طریقے سے، اور ادھر سے جو ہے پارلیمان کے اندر معاملہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ کورٹ کے اندر ہے. دیکھیں یہ تو ایک بڑا اس پہ سیٹلڈ لا ہے طلعت صاحب، بہت سیٹلڈ لا ہے. میں اس پہ آپ کو 10 ججمنٹس لا کے سپریم کورٹ کی لا کے دے سکتا ہوں کہ یہ سیٹلڈ لا کہ جو بھی معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہو اس کے اوپر کسی بھی قسم کی بحث سے اجتناب کیا جائے. پرائم منسٹر کی تقریر جو ہے وہ تو پارلیمان کے اندر تھی. اب ہماری پارلیمان کے اندر تقریر تھی، اس تقریر کے اوپر اب کورٹ میں معاملہ چلا گیا. اب وہ کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ ہماری تقریر کا جو ہے وہ جو بھی اس میں جو اس کے کانٹینٹس تھے وہ درست ہے یا غلط ہے، وہ کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر ہم یہاں پہ ایک نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے جی پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آکے دوبارہ سے ہمیں صفائی پیش کریں، وہ صفائی عدالت میں پیش کی جا رہی ہے ریورس آرڈر میں. آپ بتائیے اس کے اوپر. نہیں، I tend to disagree with محسن، کیونکہ یہ جو ہے کہیں سے بھی سب جوڈس معاملہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ نہیں پوچھ رہے. ہم جو فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی گئی ہے اس کا عدالت سے بات جو کی جا رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کیونکہ دس از اے ٹوٹل ڈفرنٹ ایشو. آپ نے جو اپنے کولیگز کے ساتھ میں اپنے گھر میں بھی تو مجھے ایکسپلینیشن دینی ہے نا. کورٹ میں ایکسپلینیشن تو میں دوں گی لیکن جو گھر میں گھر کے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے، وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا گھر ہے.
وہ ان کی وہ جو سورس آف اسٹرینتھ ہے. تو جب وہ مطمئن نہیں ہے اس کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو جج تو ٹھیک ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ سنا جا رہا ہے, اس کو کوئی ان کو آپس میں جوڑنا میرے خیال میں غلط ہے. علی صاحب دیکھیں اس میں دو باتیں میں کروں گا. آرٹیکل 184 سب کلاس 3 جو ہے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے اوریجنل, اس کو آپ کسی بھی دوسری کورٹ میں انووک نہیں کر سکتے. آرٹیکل 199 جس پہ ریٹ جورسڈکشن جس کو کہتے ہیں وہ ہائی کورٹس کی ہوتی ہے, وہ ہائی کورٹ کے لیے مختص ہے, اس کو نہ سول کورٹ میں آپ نیچے کر سکتے ہیں نہ اوپر ہائی سپریم کورٹ. اسی طرح یہ جو معاملہ ہے استحقاق کا, استحقاق کے لیے طلعت بھائی جو فورم ہے وہ قومی اسمبلی ہی ہے, وہ نہ سپریم کورٹ میں آپ ریز کر سکتے ہیں نہ ہائی کورٹ میں, کیونکہ جدھر مجروح ہوا ہے آپ کا کسٹوڈین آپ کا اسپیکر ہے اور وہی اسی جگہ کی بات ہے. دوسرا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ کیس طلعت صاحب پاناما لیکس کا ہے, میاں صاحب کی سپیچ کا نہیں ہے. وہ تو میاں صاحب نے خود ہی اپنے لیے وہ میں کہوں گا کہ وہ ایک سیاسی یا لیگل قبر کھودی, سوری ٹو یوز دیز ورڈز, کہ جب انہوں نے قطری کا خط لایا تو ہم نے نہیں, اسی جمالی صاحب کی کورٹ نے یہ بات کی اور اب اس کورٹ نے بھی, کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب اکرم شیخ صاحب نے وہ پیش کیا قطری خط, بڑا وہ سیکریٹو جی فار یور آئیز اونلی ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو جیسے ہی آنریبل جج صاحبان نے دیکھا کہ اچھا یہ تو ہیئر سے ہے, اور جج پوچھا بیرسٹر صاحب سے واٹ از ہیئر سے, ہیئر سے کا مطلب ہے سنی سنائی بات, تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے. تو اگر کیس میاں صاحب کی تقریر پہ ہم لے کے گئے ہوتے تو پھر وہ سب جوڈس تھا, چونکہ وہ تقریر اس کی مین چیز نہیں. بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ کیس ہی تقریر کا ہے, وہ بن گیا نا, میاں صاحب نے خود بنا دیا. اور دوسری طلعت صاحب نے وہ تو نہیں کی نا, لیکن آپ نے تقریر کا کیس بنا دیا. آپ کا پروگرام آج تھوڑا انٹلیکچوئل لیول کی طرف جا رہا ہے, صرف میں اس پہ یہ بات کروں گا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو, اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان ایک ایسی ڈیموکریسی ہے اور ایک ایسا ہم ایک ایولیوشن کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں طاقتور لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں کہ ان کو کوئی کوشچن کرے, اکاؤنٹیبل ہوں. ساتھ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر فارغ کر دیا, کس نے آپ کو کہا کہ بیچارے طاقتور؟ اچھا بات نہیں بہت پاورفل تھے ابھی بھی ہے. طلعت صاحب میں اگر میں اپنی بات پوری کر پاؤں, دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جن کو ہمیشہ پازیٹیو ریزلٹس ملے ہیں پاکستان کی اس سسٹم سے, جن کو کبھی کویسچن نہیں کیا گیا, یہ مجھے کوئی نہ کہے. دیکھیں اگر کسی نے اس ملک میں جوڈیشل سسٹم کو فیس کیا ہے اور اس کی ریپرکشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ ذوالفقار بھٹو تھے جو پھانسی ہوئے. ان کا یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا وہ ہوا, ہمیں کویسچن کیا گیا, یہ تو یہ فیکچوئل جو بھی اسباب تھے گری تھی. میں پتہ نہیں کیوں ہمارے منسٹر صاحبان حکومت والے اطاولے ہو رہے ہیں آج کل, لیکن آ جائے گا فیصلہ, آپ صبر کریں, اللہ خیر کریں. نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے ڈیل کر کے گئے باہر اپنا مشرف صاحب کے ساتھ, تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم عدالتوں کا سامنا کر کے گئے, ڈیل کر کے گئے, جو ہے نا وہ ڈیل کر کے نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد جو ہوا دیکھیں عدالتوں کا سامنا نہیں کیا, پہلی دفعہ عدالت کا سامنا کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ازمپشن کی بیسس کے اوپر یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہماری سپیچ میں کوئی تضاد ہے. ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ ہماری سپیچ میں کوئی تضاد ہے, ہم کھڑے اس بات پہ, ہم کہہ رہے ہیں تضاد ہوگا تو استحقاق, ہم نہیں کہہ رہے, عدالت کہہ رہی ہے. آپ کا اگر استحقاق مجروح تب ہوگا جب تضاد ثابت ہو جائے گا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے, ہم مان ہی نہیں رہے ہمارا تضاد ہے, یہ مفروضہ ہے ان کا. تو یہ ازمپشن کی بیسس کے اوپر نا پہلی فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں. گو ہیڈ. دیکھیں ہماری کنٹینشن آپ نے کہا نا پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے یہی تھی کہ موجودہ جو لیجسلیشن ہے اور لا ہے اس کے تحت اس کیس کا کوئی منطقی انجام ملے گا نہیں. اگر ان کیس مل جاتا ہے, لیکن وہ پھر میں یہ کہوں گی کہ ان کے فیور میں ان کے فیور میں ون پارٹی ول بی سیٹسفائیڈ, بوتھ آف دیم کی ناٹ بی سیٹسفائیڈ بٹ ڈیسیجن آف دا کورٹ. بٹ اب یہ ہے کہ جب یہ اتنی اچھی اچھی باتیں دونوں کر رہے ہیں دین دے بوتھ ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اب یہ نہیں کہ ان کے خلاف آ جائے تو یہ روڈ پہ آ جائے, اور ان کے خلاف آ جائے تو وہ حکومت توڑنے کی بات کرے. یہ جو ہے یہ جو کنفرنٹیشن ہے this should be avoided. دھاندلی والا جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو ہم نے اس کے بعد پہلے کمٹمنٹ لی تھی ان سے کہ آپ نے اس کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. دبے دبے الفاظ میں عمران خان صاحب لگے ہی ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے فیصلے میں بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. جان کی امان پاؤں, کیونکہ آج کل آپ لوگوں سے جان کی امان مل جائے تو بڑی بات ہے. نواز صاحب نے ایک بات کی تھی, اگر یہ فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو اگر میرے خلاف آیا میں تو مانوں گا, میں تو پیش کر دی, اگر آپ کے خلاف آیا تو آپ معافی مانگیں گے, لیکن انہوں نے ابھی تک یہ کمٹمنٹ نہیں دی کہ ہم معافی مانگیں گے. جان کے مانگ پاؤں, کیونکہ آج کے لیے تو اپوزیشن بینچوں میں آ کے مارنے کوٹنے پہ لگے ہوئے. دیکھیں اگر آپ حالات کو دیکھیں, آج سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان کو کون تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پیجز پڑھو,
ایک صاحب ادھر لاہور میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں تابوتیں نکلیں گی، دوسرا کہتا ہے لگ پتہ جائے گا، چوتھا ان کا کہتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا فیصلہ ہے۔ کوئی مہذب ملک میں ہوتا ہے ایسا؟ ہم تو نہیں کریں۔ دیکھیں جیسے جیسے فیصلے کا ٹائم آ رہا ہے میاں صاحب کے وزراء کے صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں آج کا جو پاکستان ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ ہے، میاں صاحب کو کلین چٹ ملے، میاں صاحب وہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کلین چٹ تو کبھی نہیں ملے گی، لیکن ایک کام ہو گیا تحریک انصاف نے ایک کام کر دیا، اپنی بات یہ نہیں مانی، تحریک انصاف نے ایک کام کر دیا طلعت صاحب۔ آج پاکستان میں تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بھی ہوں تو آپ کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے۔ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے جی، طلعت صاحب مجھے ایک تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے۔ طلعت صاحب مجھے یہ تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مت بولے کہ میاں صاحب کی پہلی دفعہ دیکھیں بات یہ ہے نیوٹرل امپائر کا رول ہے۔ نہیں بالکل ہمارے وزیر اعظم بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر آپ کے سامنے ہے، وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے، پھر اس کے بعد گیلانی صاحب کا، پھر بیچ میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک عدالت کراچی میں لگتی تھی، ایک عدالت پنڈی میں لگتی تھی، دونوں ایک ہی دن سب جو ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہے، تو یہ کہنا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوگا اور بہت بڑا انہوں نے کوئی اکمپلشمنٹ کر لی ہے تو آئی تھنک میں اس پہ بات کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں پھر واپس طلعت صاحب اسی بات پہ آؤں گی، میں اسی بات پہ آؤں گی کہ مجھے دونوں صورت میں انہوں نے بھی نہیں ماننا اور انہوں نے بھی نہیں ماننا۔ ایک بات بڑی کلیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب جو ہیں جانے سے پہلے، یہ تو پچھلے 10-15 دن میں تبدیلی آئی ہے، نہیں تو ایک دم چھلانگ لگا کے روسٹر پہ وکیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس سے پہلے اور پہلی لائن میں بیٹھتے تھے، ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پہلی لائن میں۔ میں نے سپریم کورٹ کے سینئر لائرز کو بھی اس طرح سے نہیں بیٹھے دیکھا جس طرح وہ بیٹھتے تھے۔ یہ 10 سے 15 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ تو کورٹ میں جا کے اپنی باڈی لینگویج سے مطلب آپ چپ کر کے فیصلہ سنیں، آپ کا وکیل کو بات کرتا ہے تو آپ فوراً جا کے میرا تو یہ خیال صاحب کو خود نوٹس لینے چاہیے، نہیں لے رہے تو اس کا مطلب میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں جج صاحبان کو دیکھتے ہیں، آپ کو خان صاحب سے اتنا پیار ہے، ادھر بھی آپ میاں صاحب وہ کہتے ہیں وہ روسٹرم کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ تو روسٹرم پہ چلے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کا وکیل کس مقصد کے لیے آپ نے کیا؟ وکیل کو بحث کرنے دیں، آپ وہاں پہ جا کے روسٹرم پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وکیل کی باتیں اگر سنی جاتی تو پھر یہ داستانیں لیلا پھر لوگ کیسے کرتے، باہر وہ جو لگایا جاتا ہے تماشا وہ کیسے لگتا، فری پریس ملا ہوا ہے سب کو دونوں پارٹی۔ It's an irony of the fate کہ آج یہ صورتحال آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نیوٹرل آربیٹر یا ایک تھرڈ امپائر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ یا ادھر ہوں یا ادھر ہوں، کہیں تو ہوں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، کسی خانے میں تو جب جائیں نا، معاملہ کسی کورٹ طرف میں تو ہے، جائیں نا۔ جب معاملہ کورٹ میں ہے ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، نہیں آپ تو یہ کر رہے ہیں پہلے بھی کیا اور اب بھی کریں کہ وہ ان کی بات مانے اور ان کے ساتھ لگ کے، کیونکہ بھائی بات یہ ہے کل تو ہماری بات مانی ہے، ویسے طریقے استحقاق میں تو ہمارے ساتھ کلیئر بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی پلیڈنگز ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہم پہ الزامات لگائے ان میں سے ایک بات آپ نے درست کہا کہ اب تو بات صرف بیانات پہ رہ گئی ہے، باقی منی لانڈرنگ، کرپشن ان پاکستان، فلیٹس بیفور 2006، اس سے پہلے کوئی بیانات کا نہیں کہا، جسٹ ٹو سیٹ دی ریکارڈ سٹریٹ۔ ویسے بیرل صاحب آپ ایک بات تو بتائیں، وہ جو پرسوں عدالت میں ہوا، آپ شاہد حامد صاحب کے ساتھ ہیں یا ججوں کے ساتھ ہیں؟ جو وہ مریم بی بی کی وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی ثنا بچہ والی، وہ پڑھ کے سنائی گئی، آپ کے وکیل کہتے ہیں وہ کوئی اور ورژن تھا، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں کہ مریم نواز کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ 100% ٹھیک ہے، اور وہ اگر کہہ رہی ہے کہ پراپرٹی کی میں اونر نہیں ہوں، بینگ اے ٹرسٹی وہ پراپرٹی کی اونر نہیں ہے۔ آپ کی جماعت ایک سوال اٹھتا ہے طلعت صاحب، اور یہاں پہ مریم نواز سے زیادہ گھبرائے ہیں، یہ سوال عدالت نے اٹھایا، ویسے میں کہا لائٹر نوٹ جس میں میں ختم کر رہا تھا، ویسے ہم نے بڑے بڑے کیسوں کا جو ہے سامنا کیا، لیکن یہ تماشا ہم نے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ عدالت نے کہا کہ اگر 2006 میں بٹوارا ہوا تو 2011 میں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ بات کرتے ہیں ان کے لیے تو مریم نواز صاحبہ بڑی ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا جتنی ویسے مارکیٹنگ مریم نواز کی آپ نے کی ہے، پولیٹیکل مارکیٹنگ، ان کو کسی مارکیٹنگ فرم کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی ڈیمیج ان کو سیاسی طور پر ان کے وکیل نے کیا ہے، عدالت نے پوچھا کہ 2006 میں آپ کہتے ہیں قطری ختم ہے کہ بٹوارا ہوا، تو 2011 میں کیسے وکیل نے خود کہا تھا کہ جو میرے جمع کرائے ہوئے ثبوت ہے وہ ساری ردی ہے، کم از کم اس حد تک تو ہم ڈیمیج تو آپ کے وکیل نے بھی تینوں مہمانوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ توقعات کا انبار جو بھی ہو فیصلہ ایک کے حق میں آئے گا، اور امتحان اس وقت شروع ہوگا یہ جتنی ہم ٹاک شوز کر رہے ہیں، جتنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اصولی طور پر کون کہاں پر کھڑا ہے۔ تینوں کو شکریہ، اگلا سیگمنٹ تیار ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔
پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. معاملہ شروع ہوتا ہے گرمیوں سے, جب توقع یہ کی جا رہی تھی اور فورکاسٹ یہ تھی کہ ایک بڑی شدید ہیٹ ویو آئے گی اور اس سے بہت جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تیاری کی گئی, ہیٹ ویو نہیں آئی, اللہ کا شکر ادا کیا, لیکن فورکاسٹ کس طریقے سے کی گئی. پھر یہ خیال کیا گیا کہ شدید فلڈ ہوں گے, شاید بارشیں زیادہ ہوں گی معمول سے. اس قسم کے فلڈز نہیں ہوئے, اللہ کا شکر ادا کیا, لیکن فلڈز کی فورکاسٹ پھر کیوں کی گئی. پھر یہ خیال کیا گیا کہ شاید اس مرتبہ سردیوں میں بارشیں نہیں ہوں گی اور سردیاں بس ایسی ہی ہوں گی جیسی ہم نے بہت عرصے سے نہیں دیکھی. دیر سے آئیں بارشیں اور بہت ہوئیں بارشیں, ٹھنڈ بھی پڑی, برف بھی پڑی, بلوچستان میں برف پڑی, بہت اچھا ہوا. لیکن فورکاسٹنگ کا سسٹم ہمارا کام کیوں نہیں کرتا؟ ڈاکٹر غلام رسول صاحب, ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات, جن کی مٹھی میں ہے فورکاسٹنگ, یہ بتائیے گا کہ یہ تو کوئی پاکستان کی ٹیم جیسا ریکارڈ بن گیا آپ کا میچوں کے حوالے سے, یا ہم صحیح پرسیو نہیں کر رہے آپ کے فورکاسٹنگ سسٹم کو؟ کہاں پہ مسئلہ ہے؟ جی میں بالکل بتاتا ہوں. فورکاسٹنگ کے دیکھیں 3 لیول ہوتے ہیں. ایک شارٹ رینج فورکاسٹ ہوتی ہے جو 2-3 دن تک محیط ہوتی ہے. دوسری میڈیم رینج ہوتی ہے جو 7 ڈیز تک ہوتی ہے. 7 ڈیز سے بیانڈ جو ہے وہ لانگ رینج فورکاسٹ کہلاتی ہے, جس کو ہم سیزنل فورکاسٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک. سیزنل فورکاسٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت بری طرح سے پوری دنیا کے ماڈل جو ہیں وہ پٹ رہے ہیں. ٹھیک. کیونکہ اتنی ریپڈ چینجز آتی ہیں کہ جو چیز آپ نے 3 مہینے کے لیے پریڈکٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں. یہ ڈراؤٹ بارشوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, بارشیں ڈراؤٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا, اتنی بڑی تبدیلی ہوتی ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے, ایسا بھی ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے ونٹر کی بات کی, تمام تر ماڈل دنیا کے جو ہیں وہ اس پر ایگریڈ تھے کہ اگلے مارچ تک یہ ہیٹ کا جو سلسلہ اکتوبر, نومبر, دسمبر میں رہا یہ مینٹین کرے گا. ٹھیک. اور ڈرائی سپیل جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو پریویل کرے گا. مگر ایسا نہیں ہوا. دسمبر کے بعد یکدم تبدیلی آئی, اور تبدیلی آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنوری جو ہے وہ ہسٹری کی ویٹ جنوری بن گئی. بالکل. تو بہت زیادہ بارشیں ہوئیں, بہت زیادہ فلڈز میں بھی دنیا سے فورکاسٹ نہیں کر پاتی. ہم نے فلڈز کا بھی مس کر دیا تھا. دیکھیے فلڈ کا جو ہے, فلڈ کا مہینوں پہلے پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہے کبھی کسی جگہ پہ بھی آپ فلڈ کی فورکاسٹ, مگر رسک ضرور دیا جاتا ہے. جب بھی فورکاسٹ سیزنل دی جاتی ہے تو اس میں رسک انوالو کیا جاتا ہے کہ فلڈ کا یا ڈراؤٹ کا. اگر بارش کم ہونی ہے تو پھر ڈراؤٹ کا رسک مینشن کیا جاتا ہے, اگر بارش زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے تو پھر فلڈ کا رسک جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے. جو ہماری گزشتہ سمر کی فورکاسٹ تھی وہ تھی 20% ابو نارمل, مگر 20% ابو نارمل کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں فلڈز آئیں گے, شدید فلڈز آئیں گے. 20% کو آپ یوں لے لیجئے کہ 3 مہینوں میں جس شہر میں 100 ملی میٹر بارش ہونی تھی وہاں پہ 120 ملی میٹر بارش ہوگی. تو 120 ملی میٹر جو ایڈیشنل بارش ہوگی ان کو اگر 3 مہینوں پہ آپ ڈیوائیڈ کریں 90 دنوں پہ تو وہ نیگلیجبل اماؤنٹ ہے. ٹھیک. مگر 20% ابو نارمل کو یوں لے لیا جاتا ہے کہ جیسے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ فلڈ آئیں گے. یوں لے لیا جاتا ہے, یوں بتا دیا جاتا ہے آپ کی طرف سے. ہو سکتا ہے کہ بتانے میں یہ خدشہ بھی کار فرما ہو کہ جی کل کو اگر فلڈ آ گیا تو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں میں بتایا ہی نہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا ہو. از دیر اے پاسبلٹی, کیونکہ آپ کو مارجن تو رکھنا ہوتا ہے نا. نہیں, ہم عام طور پہ ہم ایسا نہیں رکھتے, قطعی نہیں کرتے. جو ہماری کیلکولیٹڈ ماڈل سے پریڈکشن ہوتی ہے اسی کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں, اور رسک کی بھی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کتنا رسک ہے فلڈ کا, کتنا رسک ہے ڈراؤٹ کا. آپ نے ہیٹ ویو کا ذکر کیا, ہیٹ ویو کے بالکل چانسز تھے اور ہیٹ ویو فارچونیٹلی نہیں آئی, اور لانگ سپیل نہیں آیا, کنٹینیوس سپیل نہیں آیا. چند دنوں تک ٹمپریچر انکریز کرتے رہے, فال کرتے رہے. اچھا, کسی بھی وجہ سے قطع کلام, کسی بھی وجہ سے یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں تو ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں کہ ہم یہ نہیں بتا پائیں گے آنے والے سالوں میں کہ بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی,
کیونکہ ہم نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں بتا پا رہا آپ کے بیان کے مطابق. ہم یہ نہیں بتا پائیں گے کہ ہیٹ ویو آئے گی یا نہیں آئے گی، فلڈز آئیں گے نہیں آئیں گے. ہم اپنی زراعت کو پلان نہیں کر پاتے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان نہیں کر پاتے، ہم اپنی شاید بہت ساری ڈیفنس اسٹریٹجیز پلان نہیں کر پائیں گے. تو یہ تو سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے جو فلڈ کی فورکاسٹ ہے وہ آلویز چند دن پہلے کی جاتی ہے. ٹھیک. جب بھی کوئی ویدر سسٹم اس کا پوٹینشیل اسیس ہو جاتا ہے تو تب اس کی فلڈ کی فورکاسٹ کی جاتی ہے. اور فلڈ کی فورکاسٹ میں اس سیزن میں ہم مسلسل فورکاسٹ اس کو کرتے رہے ہیں. کسی بھی قسم کی فورکاسٹ اب ہم ایکوریٹلی کر سکتے ہیں آنے والے سالوں میں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل. جو ہمارا اس وقت ماڈلز کا سلسلہ ہے، آلدو کہ ہمارا نظام جو ہے پاکستان میں، جو مشاہدہ گاہیں ہیں ہماری، ان پر بہت پرانے آلات جو ہیں وہ نصب ہیں. میں اس طرف آنے لگا تھا، میں اب صلاحیت کیپیسٹی کی بات کرنے والا. اور ہمارے ارلی وارننگ سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بہت پرانے ہیں. کتنے پرانے؟ ابھی کچھ تو 25 سال پرانے ہیں. اور ان میں خاص طور پہ اب جو پرابلم آ رہی ہے ان کے پرزے نہیں ملتے، آپ کو سپیئرز نہیں ملتے. ظاہر ہے کہ ماڈل ہی وہ اس وقت پروڈیوس ہی نہیں کر رہا تھا، پرزے کہاں سے ملیں گے؟ پھر کس طرح کام ہوتا ہے ان کے اوپر؟ ابھی ہمارے انجینئرز جو ہیں ان کو چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں. مثلاً ایک اگر انسٹرومنٹ خراب ہوا ہے تو دوسرا ہم پرائرٹی دیکھتے ہیں کہ پرائرٹی ایریا کون سا ہے، کس ایریا میں ہم ڈیزاسٹر جو ہے، کون سا ایریا زیادہ ڈیزاسٹر پرون ہے، اس ایریا کا انسٹرومنٹ جو ہے اس کو ہم آپریشنل رکھتے ہیں ہر صورت میں. یعنی ہم دنیا سے کم از کم 25 سال پیچھے ہیں ایکوپمنٹ وائز. اور 25 سال جس کے اندر دنیا نے 125 سال کی ترقی کی ہے، 25 سال پیچھے ہیں. اب بجٹ وغیرہ آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ آپ کا کردار بہت اہم ہے آپ کے محکمے کا، یا محکمہ موسمیات نہیں رہ گیا، یہ تو دفاع کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ بن گیا ہے، اکانومی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ بن گیا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کمپوننٹ بن گیا ہے. آر یو ویل فنڈڈ؟ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے بجٹ کی جو سچویشن ہے وہ بڑی ہی پتلی ہے. جو بجٹ ہمیں ملتا ہے اس میں سے 86% بجٹ جو ہے وہ سٹاف کی تنخواہوں کے لیے، سٹاف کے معاملات میں خرچ ہو جاتا ہے. صرف 14% بجٹ ملتا ہے جس سے آپ نے تمام تر مینٹیننس بھی کرنی ہے، ریپیئر بھی کرنی ہے، آپ نے نئے ایکوپمنٹ بھی خریدنے ہیں، جس سے آپ نے تحقیق بھی کرنی ہے، اپنے ماڈلز کو امپروو بھی کرنا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، اب اس کو انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے حکومتی لیول پہ. اور حکومت کو ہم نے جو ابھی ایک پروپوزل سبمٹ کی ہے 19 ارب روپے کی اس سارے سسٹم کو اوورہال کرنے کے لیے، تو اس میں اسحاق ڈار صاحب تو آپ کو 19 ارب روپے نہیں دیں گے، وہ تو ایک پائی کے حساب لیں گے. میں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر وہ سن رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے اگر ایکوپمنٹ کے مسائل ہیں اور بجٹ کے مسائل ہیں، میں تو پلیڈ کر رہا ہوں، اس کے اوپر فارمر ڈیپینڈ کرتا ہے، انڈسٹریز ڈیپینڈ کرتا ہے، عام لوگوں کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ 19 ارب کے معاملے سے اگر تو پھر فورکاسٹنگ ٹھیک ہو جائے گی؟ یقیناً بہت امپروو ہو جائے گی. کتنی امپروو ہو جائے گی؟ اس وقت لیول جو ہے وہ اگر 80% پہ ہے تو یہ 90-95% پہ پہنچ جائے گی. یہ بھی آپ کی فورکاسٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ شارٹ رینج فورکاسٹ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی آپ کی فورکاسٹ تو نہیں ہے کہ امپروو ہو جائے گی؟ نہیں، امپروو لازمی ہو جائے گی، سرٹنلی ہوگی، کیونکہ دوسرے انٹرنیشنل سینٹرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کولیبریشن ہوتا ہے، اور یہ سارا نظام جو ہے یہ مل کے چلتا ہے. چلتے یہ تو بتا دیں، آنے والے دنوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، برفباری اور ہوگی، یہ ختم ہو گیا یہ سارا کچھ؟ جی آئے گی. ابھی یہ ویکینڈ جو ہے یہ بڑا خوبصورت گزرے گا، یہ سنی ہوگا، اس میں سب لوگ انجوائے کریں گے. اور اس کے بعد پھر سے بارشیں؟ جی، فروری میں دوبارہ پھر بارشیں ہوں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب. ناظرین، ہمارے ٹول کمنٹ باقی ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. Let me ask you about some of the countries that won't be on the list. Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia. You're going to see. We're going to have extreme vetting in all cases. And I mean extreme. And we're not letting people in if we think there's even a little chance of some problem. آئیے ناظرین، چلتے ہیں اہم نکتہ کی طرف. اہم نکتہ کا تعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے سے ہے کہ وہ تمام ایسے ممالک کے افراد کی ویٹنگ کریں گے جن کا نام لیا گیا، پاکستان کا نام اس میں موجود ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لوگ جو مشتبہ قسم کے لوگ ہیں اور ان کا ایک ریکارڈ ہے،
اس کو ملک سے نکال باہر کریں گے. ہمارے پاس عادل نجم صاحب موجود ہیں, ڈین پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز اینڈ پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز بوسٹن یونیورسٹی. ان سے ہم بات کریں گے. عادل نجم صاحب, بہت شکریہ ہمیں آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی جب یہ بات سنتی ہے کہ اب ویٹنگ کا آغاز ہونے والا ہے اور پاکستان کا نام بھی ان ممالک کی فہرست میں ہے, تو آپ اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سینٹیمنٹ کیا ہے اس وقت پاکستانی کمیونٹی کو؟ طلب خوف ہے, غصہ بھی ہے, لیکن تشویش بھی ہے, لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ جو ڈر ہے وہ پیلپیبل ہے. اور وہ ڈر صرف یہ نہیں ہے کہ پالیسی میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ ڈر یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کیا کیا چیزیں آئیں گی. اور یہ صرف اسٹوڈنٹس یا جو امیگرنٹس ہیں ان کا حال نہیں ہے, لیکن ان کا بھی حال ہے جو بچے مثلاً پاکستانی پیرنٹس کے جو بچے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, جو امریکن ہیں, ان میں بھی وہی خوف اور وہی غصہ اور وہی ڈر کی ایک کیفیت ہے, ایک انسرٹنٹی کی کیفیت ہے. اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پرپز ہے وہ بھی یہی ہے کہ امیگرنٹ کمیونٹیز کو ہوشیار کر دیا جائے, تو وہ ہوشیار. یہ فرمائیے, ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک جو الیکشن کے وعدے کیے تھے اس کے مطابق وہ چل رہا ہے. اس نے ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کی, اس کے اوپر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا. میکسیکو کے ساتھ جو دیوار بنانے کا تھا وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہ جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے, کیا صرف خوف پیدا کرنا ہے یا واقعتاً اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرے گا؟ میرے خیال میں اگر خوف پیدا ہوگا تو عمل درآمد خود بھی ہو جائے گا اس کی, اور عمل درآمد بھی ہوگا. ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ جی واشنگٹن ڈونلڈ ٹرمپ کو سیدھا کر دے گا, جب وہ آئیں گے تو صدر کے جی بڑے مسئلے ہوتے ہیں اور بیلنس ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا, ویسا نہیں ہے. ہی مینٹ واٹ ہی سیڈ, اور وہ وہی کریں گے. ان ایگزیکٹو آرڈرز میں امپلیمنٹیشن کا زیادہ ذکر نہیں ہے, لیکن وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ سگنل دے رہے ہیں پوری کی پوری امپلیمنٹیشن مشینری کو کہ اگر کوئی ایک ویزا آفیسر ہے جو اسلام آباد میں ایمبیسی میں بیٹھا ہے, یا ایئرپورٹ پہ جو کسٹم کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے, اس کو اب یہ سگنل مل گیا کہ یار تم ہلکی سی بھی غلطی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی مسلمان آتا ہے, کوئی پاکستانی آتا ہے, اور تمہیں ہلکا سا ایسا شک ہوتا ہے کہ جس پہ شاید پہلے تم چھوڑ دیتے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے, اب تم وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دو گے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بڑی صاف سی چیز یہ ہے کہ ان کی آڈینس صرف ایک ہے. ان کی آڈینس ان کا ووٹر ہے. ان کی آڈینس امریکہ میں جو ان کے سوچ سے مفاصلت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں. اب خدا نہ خواستہ کل کہیں دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس واقعے کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا دور پار کا پاکستان سے کوئی رشتہ ہوتا ہے, تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ایک دم, کیونکہ پاپولسٹ آدمی ہے, انہوں نے پاپولسٹ کام کرنا ہے, انہوں نے ایک دم ایک ٹویٹ دے دینی ہے اور اس کے بعد ایگزیکٹو آرڈر آ جانا ہے کہ جی اب اس ملک کو بھی اس لسٹ کی آپ فہرست میں ڈال دیں. تو یہ پالیسی اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہوتی تھی کہ جی بڑی سوچی سمجھی پالیسی, اس پہ بحث ہوگی, اس پہ باتیں ہوں گی, اس میں پروز کون دیکھے جائیں گے اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوگی. یہ جو ہے پالیسی بائی امپلس ہو رہی کہ صبح انہوں نے ناشتہ کیا کھایا کہ نہیں کھایا, صبح کیا موڈ ہے, آج کی کیا خبر ہے, اس کے بیسس پہ. لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل صاف ہے اور وہ طے ہے, اور وہ یہ ہے کہ امیگرنٹس بالعموم, مسلمان بالخصوص ہوشیار رہیں اور آن کال ہیں. ہندوستان کے لیے تو بہت ہی خوشی کا موقع ہوگا, اور ان کی جو لابنگ ہے واشنگٹن کے اندر اس کا حال تو ہم نے دیکھا ہی ہے. تو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اور فکر ظاہر یہ بھی ہوگی کہ یہ جو خوف اور خطرہ ہے اس کو ہندوستان جیسے ممالک کی لابنگ ری انفورس بھی کر سکتی ہے. یہ واقعتاً خطرہ ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں خطرہ ہو سکتا ہے, اور یہ آپ نے جو چاہے ہندوستان کا امیگرنٹس کے حوالے سے ان کو خوشی ہو یا نہ ہو, کیونکہ جو بھارتی افراد ہیں یہاں وہ بھی امیگرنٹس ہیں اور ان میں سے بھی بہت سے مسلمان ہیں. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے بھارت کے حساب سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اوباما میں اور ٹرمپ میں کوئی بھی چیز تقریباً مشترک نہیں سوائے ایک, اور وہ ان کی انڈیا پالیسی کہ دونوں بہت زیادہ انڈیا نواز ہیں. اور میرے خیال میں مودی صاحب جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے قریبی یار نکلیں گے. اس وقت پیوٹن کی بات ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں مودی اور ٹرمپ ول بی لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں, کیونکہ ان کی پرسنالٹی بھی ایک ہے, ان کا ایجنڈا بھی ایک ہے, ان کی سوچ بھی ایک ہے.
تو آپ میرے خیال میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں جو آلریڈی اوباما کے زمانے میں بہت قریب ہو گئے تھے وہ اور زیادہ قریب ہوں گے، اور ان تعلقات کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ مسلمان ایجنڈا ہو جائے گا۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوباما اور مودی کا جو تعلق تھا اکنامک اور سیکیورٹی حد تک تھا، لیکن مودی اور ٹرمپ کی جو مماثلت ہے اس میں سے ایک ان کی اینٹی اسلام آپ کہہ لیں، یا ان کی جو وہ ٹیررزم کے نعرے پہ مسلمانوں کے خلاف ان کی سوچ ہے، وہ بھی ایک اور ایسی چیز ہے جس پہ وہ دونوں مشترک ہیں۔ عادل نعیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت مفید معلومات اور تجزیے ہمیں دیے۔ ناظرین، ایڈیٹوریل کمنٹ میں صرف یہی کچھ اہم نقطہ یہی تھا کہ ہمیں ارد گرد کے حالات سے واقفیت رکھنی ہے، نظر نہیں اٹھانی، اور جس قسم کے معاملات میں ہم نے ریاست کو، ریاست کے اداروں کو لگایا ہوا ہے اس سے اجتناب برتیں تو بہت اچھا ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔